بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ عزیزان وقار، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر مشہور اسلامک اسکالر حضرت مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالی، جو مسلک دیوبند کے ایک مایہ ناز عالم دین ہے اور اسلامک اسکالر ہیں، چند دنوں سے ان کے متعلق جو طوفان بدتمیزی سوشل میڈیا پر لوگ مچا رہے ہیں اور ان کے خلاف طرح طرح کے الزامات ان کے اوپر لگا رہے ہیں۔ دراصل ان کا ایک بیان تھا جس بیان کے اندر انہوں نے قرآن کریم کی تصدیق میں بات کی ہے، قرآن کریم کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کے معجزے کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ قرآن مجید در حقیقت کلام اللہ ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے، قیامت تک اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کریم تمام عیوب سے پاک ہے، تمام تر غلطیوں سے پاک ہے، کسی بھی قسم کی غلطی قرآن کریم کے اندر موجود نہیں ہے حقیقتاً۔ لیکن طارق مسعود صاحب نے بیان کے اندر جو باتیں کہی ہیں، بظاہر کا لفظ استعمال کر کے جو باتیں انہوں نے کہی ہے، کہیں نہ بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں، ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی۔ آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے، وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر بہت ساری مثالیں اس کی قرآن میں، سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق میں کیا آتا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ۔ اللہ کہتے ہیں اگر یہ کفر سے باز نہیں آئے ہم ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے قیامت کے دن۔ تو یہاں ہے لنصفعا، جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے لنصفعا یہ لام تاکید ہے اور آخر میں نون تاکید ہے۔ یہ الف کے ساتھ لکھنا گرامر کے لحاظ سے غلط، کیونکہ تنوین ناؤن پہ آتی ہے، سینٹنس پہ یا فعل پہ تنوین کبھی بھی نہیں آتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن یہاں پر کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھا نا لنصفعن، جبریل آئی آیت لے کے آپ نے اس کو پروناؤن کیا اپنی زبان سے لنصفعن، تو کاتب نے کیونکہ عن میں آواز نون کی آ رہی ہے تو کاتب نے اس وقت لکھ دیا نون کے بجائے الف ڈال دیا جو تنوین کی علامت ہے۔ یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک۔ یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک۔ یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک۔ آپ کبھی بھی عربی میں سینٹنس پہ تنوین نہیں ڈالو گے، لیکن یہاں لنصفعن پہ دو زبر ڈلے ہوئے ہوں گے، الف لکھا ہوا ہوگا۔ یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ بولو غلط۔ یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ بولو غلط۔ کاتب وحی نے لکھا، نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ اور کمال کی بات ہے جو لکھا آج تک کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا کہ اس کو نون بنا دے۔ اب کہنے کے لحاظ سے اوپر سے تو لگے گا یہ غلط ہے، لیکن بھائی اللہ نے یہ اس لیے ہونے دیا، بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی امی تھے۔ نمبر 2، ہم نے اس قرآن کی حفاظت ایسے کی ہے کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں، ظاہری لحاظ سے، ورنہ تو اس میں بڑی حکمت ہے، یہ ہوئی بھی ہے، ہم نے اس کی بھی کریکشن کی کسی کو اجازت نہیں دی، لیکن بھائی اللہ نے یہ اس لیے ہونے دیا، بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی امی تھے۔ نمبر 2، ہم نے اس قرآن کی حفاظت ایسے کی ہے کہ اگر ظاہری لحاظ سے اس میں کوئی غلطی لکھنے میں، ظاہری لحاظ سے، ورنہ تو اس میں بڑی حکمت ہے، یہ ہوئی بھی ہے، ہم نے اس کی بھی کریکشن کی کسی کو اجازت نہیں دی، جو ہے جیسے لکھا گیا ایز اٹ از چلا رہا ہے۔ بڑے بڑے عربی گرامر کے ماہرین آئے، انہوں نے بتایا سینٹینس پہ تنوین نہیں آتی، دو زبر دو زیر دو پیش نہیں آتے، نہیں آتے، یہاں آئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیوں آئے ہوئے بھائی، اس وقت لکھا ہی ایسے تھا۔ تو جس کتاب کی میرے بھائی ایسے حفاظت ہوئی ہو کہ اس کی گرامر کی ایک مسٹیک، اگر ظاہری لحاظ سے میں مسٹیک کہہ رہا ہوں ہوئی ہے، اس کو ٹھیک کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے، تو جو ٹھیک آئے تھے ان کو کون چینج کر سکتا ہے؟ اسی طرح کی باتیں آج کے جو رضاخانی حضرات ہیں، اہل بدعت حضرات ہیں، جنہوں نے ان کے اوپر الزامات تھوپے ہیں، کہیں نہ کہیں یہ باتیں بعینہ ہو بہو ان کی کتابوں سے بھی ثابت ہے۔ ان کے حکیم الامت احمد یار خان نعیمی نے بھی یہ باتیں کہی ہیں۔ انہی کے گھر سے وہی باتیں آج ہم ثابت کرنے جا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں احمد یار خان نعیمی ان کے حکیم الامت ہے، ان کی کتاب بڑی مشہور کتاب ہے تفسیر کی، تفسیر نعیمی۔ اس کے مقدمے میں، تفسیر نعیمی کے مقدمے میں صفحہ نمبر 20 کے اندر جو باتیں لکھی گئی ہیں وہی سیم ٹو سیم باتیں مفتی طارق مسعود صاحب نے اپنے بیان میں کہی ہیں۔
اگر ان کے اوپر الزام لگ رہا ہے تو احمد یار خان نعیمی کے اوپر بھی الزام لگنا چاہیے، جس نے بغیر توبہ اور بغیر رجوع کے ہی اپنا دم توڑا ہے۔ مفتی صاحب نے تو رجوع بھی کیا اور انہوں نے اپنے الفاظ واپس بھی لیے ہیں اور معذرت بھی کر لی ہے، لیکن اس ٹاپک کو بیان کرنے میں الفاظ کی سلیکشن میں بے احتیاطی ہوئی ہے، تو میں اپنے ان الفاظ سے رجوع کرتا ہوں۔ مجھ سے بے احتیاطی ہوئی ہے تو میں رجوع کرتا ہوں اپنے ان الفاظ سے۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میری وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی ہے تو میں ان لوگوں سے معذرت بھی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتا ہوں اور اپنے ان الفاظ سے میں رجوع بھی کرتا ہوں۔ احمد یار خان نعیمی جو آپ کے حکیم الامت ہے، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کتاب دیکھ لیجئے۔ ہمارے پاس کتاب موجود ہے، تفسیر نعیمی، اس کا مقدمہ ہے، صفحہ نمبر 20 آپ دیکھیے۔ اس کے اندر لکھا گیا ہے بعض کلمات نحوی قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں، لیکن وہ پڑھے ویسے ہی جاتے ہیں جیسے کہ ثابت ہو چکے۔ آگے انہوں نے مثال دی، مثلا علیہ اللہ، اصل میں ہونا چاہیے تھا علیہ اللہ، تو یہاں پہ پیش جب لکھا گیا تو اب قیامت تک اس کو ویسے ہی پڑھنا ہے۔ آگے ما انسانیہ ہونا چاہیے ما انسانیہ، پھر وہی لفظ جو مفتی صاحب نے کہا لنسفعن وغیرہ، لنسفعن یہی لفظ مفتی صاحب نے اپنے بیان میں کہا، مثال کے طور پہ پیش کیا تھا، اور وہی لفظ تفسیر نعیمی کے اندر موجود ہے۔ اب بتائیے لنسفعن وغیرہ کو احمد یار خان نعیمی نے کلمات نحوی کے خلاف ثابت کر دیا کہ یہ تمام نحوی کلمات کے خلاف ہے، یعنی گرامر کے خلاف ہے، اور یہاں پر بظاہر کا لفظ بھی احمد یار خان نعیمی نے استعمال نہیں کیا ہے، حالانکہ مفتی صاحب نے بار بار اپنے بیان میں بظاہر کہہ کے اپنی بات رکھی ہے کہ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے، حقیقتاً نہیں، بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ نحوی گرامر کے خلاف ہے، لیکن حقیقت میں اس کے اندر ایک مصلحت ہے، ایک حکمت ہے۔ یہ بات انہوں نے کہی تھی، آپ نے سنا بھی ہے، لیکن آپ کے اندر ایک دشمنی ہے، ایک چنگاری ہے جسے آپ ابل رہے ہیں۔ تو جو فتویٰ مفتی صاحب کے اوپر لگ چکا ہے وہی فتویٰ احمد یار خان نعیمی میں لگنا چاہیے، اور لگانا ہے آپ نہیں تو ہم لوگ لگائیں گے، ہم لوگ لگائیں گے، کیونکہ ہمارے مفتی صاحب پہ جھوٹا الزام لگایا گیا۔ اب حالانکہ انہوں نے توبہ بھی کر لیا، رجوع بھی کر لیا آپ لوگوں کے ہنگامے کی وجہ سے۔ تو بریلوی حضرات سے گزارش ہے پہلے اپنے گھر کی خبر لیں، اپنے چارپائی کے نیچے پہلے جھاڑو لگائیں، پھر دوسروں کو صاف صفائی کی تلقین کریں۔ خود کے گھر کی خبر نہیں ہے ان کو، اور دوسروں پہ کچڑ اچھالنے کی جو ہے ان کو عادت لگ گئی ہے۔ محترم ناظرین گرامی، مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ایک بات اور ارشاد فرمائی تھی، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو امی بنا کر بھیجا۔ ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے، بھائی نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے۔ ابے بھائی پھر کیوں فالو کر رہے ہو یار؟ خود بول رہے ہو کہ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا، امی تھے۔ امی کا مطلب یہ ہوتا ہے جو لکھ نہ سکتا ہو اور نقوش پڑھ نہ سکتا ہو دیکھ کر، یعنی لکھے ہوئے حروف کو پڑھ نہ سکتا ہو اور اس حروف کو دوبارہ لکھ نہ سکتا ہو، لکھنا اور پڑھنا نہ جانتا ہو، اسے کہا جاتا ہے عربی کے اندر امی۔ قرآن کریم کے اندر بھی بعض جگہوں پر لفظ امی کا استعمال کیا گیا ہے۔ نبی الامی الذی یؤمن باللہ قرآن کریم میں آیا ہے، نبی کے ساتھ اللہ نے امی کا لفظ استعمال کیا۔ مفتی صاحب نے اپنے بیان میں کبھی بھی یہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان پڑھ تھے، معاذ اللہ، یہ توہین والا لفظ سمجھا جاتا ہے اور یہ نامناسب لفظ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اس چیز کو ہم بھی مانتے ہیں۔ لیکن بریلوی حضرات نے اور کچڑ اچھالنے والوں نے مفتی صاحب پر یہ بھی الزام لگا دیا کہ یہ نبی کو ان پڑھ ثابت کر رہے ہیں، معاذ اللہ، ان پڑھ، حالانکہ ان کے پورے بیان میں کہیں پر بھی ان پڑھ کا لفظ نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بات ضرور کہی ہے کہ آپ پڑھنا نہیں جانتے تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے، اس چیز کو ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، اور اگر آپ نہیں مانتے ہیں تب بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے واقف نہیں ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ان پڑھ یہ لفظ کس نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر۔ ہم نے تو کبھی نہ لکھا ہے نہ کبھی کہا ہے، یہ آپ کی طرف سے الزام ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے پاس ایک کتاب ہے، انہی کے گھر کی کتاب ہے، تفسیر مظہر القرآن۔ تفسیر مظہر القرآن، اس کے لکھنے والے ہیں مفتی شاہ محمد مظہر اللہ دہلوی، اور یہ چھپی ہے ضیاء القرآن، کراچی، پاکستان۔ اس کتاب کے اندر پارہ نمبر 9 جو آیت میں آپ کو بتا رہا تھا، نبی الامی الذی، اسی آیت کے تحت اس کتاب کے اندر تفسیر کی گئی ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی کتابوں میں امی لقب سے یاد فرمایا ہے، اس لیے کہ آپ ان پڑھ تھے، معاذ اللہ، آپ ان پڑھ تھے۔ یہ کس نے لکھی ہے بات؟ مظہر اللہ دہلوی نے اپنی کتاب تفسیر مظہر القرآن کے اندر۔
یا اس وجہ سے کہ آپ ام القریٰ یعنی مکہ میں پیدا ہوئے تھے۔ ان پڑھ ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا فخر ہے کہ نہ پڑھے نہ لکھے، اور وحی کے ذریعے سے بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو دنیا اور دین کے انتظام سکھا دیے۔ یعنی ان پڑھ ہونے کو فخر سے تعبیر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بڑا فخریہ کام ہے یہ ان پڑھ ہونا، یعنی فخریہ صفات سے تعبیر کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اب بتائیے گستاخ کون ہے جو واضح الفاظ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان پڑھ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور لکھ بھی دیا ہے؟ یہ گستاخ ہے یا پھر وہ شخص یا پھر ہمارے مسلک کے مفتی صاحب جنہوں نے تفصیل سے اس چیز کو سمجھانے کی کوشش کی بغیر کسی نامناسب الفاظ کے؟ تو جو لوگ مفتی صاحب پر یہ الزام لگا رہے ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے قرآن کریم کو قاعدے کے خلاف ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، وہ پہلے احمد یار خان نعیمی کی کتابیں پڑھ لیں، تفسیر نعیمی کو پڑھ لیں۔ اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان پڑھ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، وہ تفسیر مظہر القرآن پڑھ لیں۔ آپ پڑھ لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون گستاخ ہے اور کون دین اسلام کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ خود کے گھر کی خبر نہیں ہے اور دوسروں کے گھروں میں تانگ جھانک کرنے کی عادت لگ گئی ہے۔ تو یہ ہے ان رضا خانیوں کا اصلی چہرہ۔